रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन उनको प्रोग्राम के अंदर शामिल करते रहते हैं। कारी साहब, कौन से आज के सवालात मौसूल? مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال محمد ظفر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بنیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ بنیان میں کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں گے، یا آپ بنیان پہن کر تو جناب کہیں مہمان جا سکتے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو نماز کے لیے ایسا مسئلہ کیوں؟ یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے مکمل طور پہ جن چیزوں کا چھپانا لازم ہے وہ تو ضروری ہیں، ان کے علاوہ تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں چھپانا ہے بطور زینت، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز پڑھنے کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ اور زینت کیا ہے؟ مرد کے لیے جناب سطر کا ڈھانپنا تو لازم ہے، اگر سطر نہیں ڈھانپیں گے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ چیزوں کا کھلا چھوڑ دینا، بازوؤں کا کھلا چھوڑ دینا، سر کو ایسے ہی رہنے دینا، یہ تمام تر چیزیں نماز کے اندر کراہت پیدا کرتی ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر آپ نے نماز پڑھی، نماز مکروہ ہوگی، ادا تو ہو جائے گا۔ تو مقصد اگر آپ کا صرف اپنے فرض کو ادا کرنا ہے تو فابہا، اور اگر آپ جناب چاہتے ہیں کہ نماز کا حسن بھی واضح ہو، نماز کی تاثیر آپ کو محسوس ہو، قرآن کہتا ہے کہ تمہاری نماز وہی ہے کہ جو بے شک نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بازوؤں کا کھلا چھوڑنا یا صرف بنیان پہن لینا یہ کوئی بے حیائی کے زمرے میں نہیں آتا تو پڑھ لیں، فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں آپ کو یہاں پر اصول بھی بتا دوں، اس کو مد نظر رکھیے گا۔ اس کو اگر سامنے رکھیں گے نا تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال کی گنتی ہوگی یا وزن ہوگا؟ آپ جہاں بھی سنیں گے اعمال کا وزن ہوگا جناب، قیامت کے دن ترازو قائم ہوگا۔ تو اس ترازو کے اندر نیکیاں اگر آپ کی لاکھوں میں ہوں اور ان کا وزن بالکل روئی کی طرح ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کریں۔ وہ وزن کیسے ملے گا آپ کو جناب؟ اسی طرح خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے سے۔ مقصد صرف اور صرف فرض کو ذمہ سے اتارنا نہیں ہوتا، مقصد نماز کا کیا ہے کہ بے حیائی سے بھی رکیں، برے کاموں سے بھی رکیں۔ آج نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، نہ بے حیائی سے رک رہے ہیں نہ برے کاموں سے رک رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کے اندر کہیں نہ کہیں تو ایسی خرابی ہم کر رہے ہیں کہ جو نماز کے حسن کے منافی ہے۔ آپ جناب مکمل کپڑے پہن کر نماز ادا کیا کریں۔ اسلاف کا طریقہ اگر ہم دیکھیں نا تو انہوں نے جناب کبھی بھی ایسا عمل نہیں کیا، وہ ہر نماز کے وقت اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنا کرتے تھے۔ آپ نے کسی دعوت میں جانا ہے تو کبھی بھی خالی بنیان پہن کر نہیں جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ اچھا لباس پہنیں گے۔ کس وجہ سے؟ بھئی لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ یہ کیسا لباس پہن کے آ گیا ہے۔ تو جس ذات کی بارگاہ میں آپ حاضر ہونے لگے ہیں وہ اس ذات کو آپ کیا تصور کر رہے ہیں؟ تو اس لیے تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو سونا بن کے جائیں نا، اچھا بن کے جائیں۔ دنیا دار کے سامنے جانا ہے تو جناب کریم پاؤڈر، یہ میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا بطور طنز کہہ لیں، اس کو بطور مزاح کہہ لیں، وگرنہ کریم پاؤڈر جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو یہ ایک مستحب عمل ہوگا۔ اچھا بن کے جائیں، اپنے سر کو ڈھانپ کے جائیں اور جناب مکمل لباس پہن کر جائیں۔ رہی بات یہ کہ کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ یاد رکھیں کام والے کپڑے کچھ لوگ پہن کے نا نماز پڑھ لیتے ہیں، تو سوال کرتے ہیں کہ نماز ہوگی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسے کپڑے پہننا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو کراہت آئے، ایسا لباس پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں، آپ اپنے حوالے سے دیکھ لیجئے اس پر کیسے عمل کرنا۔ صاحب ہم نے دیکھا ہے بنیان میں ہاف بازو ہوتا ہے، اسی طرح بعض لوگ بازو ہاف شرٹ والی بازو بھی پہنتے ہیں، وہ تو اس میں جائز ہوگا؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جیسا لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا نا وہی لباس پہنیں اور اچھا بن کے جائیں۔
نماز کے اندر وزن پیدا کریں. ایسے نماز ہو جائے گی آپ کی. اگر آپ نے ہاف بازوں والی شرٹ پہنی ہوئی ہے نماز ہو جائے گی. سطر ڈھانپا ہوا ہے نماز ہو جائے گی. فرض ذمہ سے ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر نماز کے اندر مزید نکھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اچھا لباس پہنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق پہنیں. کچھ لوگ یہ یہاں پر سوال کریں گے جی پھر وہ جبہ پہن کر نماز ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہمارا لباس ہے نا شلوار قمیض, اس کو پسند فرمایا ہے. اور آپ دنیا کے اندر جہاں مرضی چلے جائیں جناب, آپ کو اس جیسا لباس نہیں ملے گا. اتنا مہذب لباس اور اتنا اچھا لگنے والا لباس یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. بہرحال دیکھ لیجیے, آپ کا فرض بہرحال ادا ہو جائے گا. یہ ایک سوال آیا ہے, ممتاز شکیل لاہور سے پوچھتے ہیں ہماری دکان پر پرفیومز اور دیگر کاسمیٹکس کی کاپی فروخت ہوتی ہے, کیا ایسا مال بیچنے سے حاصل ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے کہ بڑا معروف ہے, یہ من غش فلیس منا کما قال, کہ جس نے ملاوٹ کی, دھوکہ کیا, وہ ہم میں سے نہیں, ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اگر تو یہ چیزیں بیچنا جناب آپ بتا کر بیچیں کہ جی یہ فلاں چیز کی کاپی ہے, فلاں برانڈ یا برانڈ جو بھی آپ کہیں اس کو, اس کی کاپی ہے, یہ بتا کر بیچیں پھر تو یہ شرعاً جائز ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو جناب بطور دھوکہ بیچیں تو یہ فراڈ اور جھوٹ کے زمرے میں آئے گا. اس سے حاصل ہونے والی کمائی مکروہ ہوگی. ہم اس کو بیعین ہی حرام اس لیے نہیں کہیں گے کہ بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کاسٹ آپ کی آئی ہوگی, کوئی نہ کوئی چیز تو آپ نے اس میں اپنی طرف سے لگائی ہے. تو اگر آپ بتا کے بیچیں تو پھر شرعاً جائز ہوگا. اور اگر بتا کر نہیں بیچیں گے, بعض لوگ بیچارے بڑے سادہ سے ہوتے ہیں. میں اپنی مثال دینے لگا تھا لیکن آپ نے کہنا تھا جی مفتیان کرام تو اتنے سادہ نہیں ہوتے. بہرحال بعض لوگ بڑے سادہ سے ہوتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا. برانڈ کی چیز دیکھنی ہے تو میرے جیسا بندہ اس کو نہیں پرکھ سکتا. میں نے تو جس سے سننا ہے جناب فلاں برانڈ ہے تو اس کو جا کے میں نے اس کا نشان دیکھنا ہے, میں نے خرید لینا ہے. تو بہرحال اگر کوئی سادہ بندہ ہے تو وہ وہاں پہ جا کے چیز کی ڈیمانڈ کرے, آپ اس کو کاپی دے دیں, پیسے اس سے جناب آپ اصل چیز کے لے لیں تو یہ جھوٹ اور فراڈ میں آئے گا. اس لیے آپ بتا دیں, گاہک کے سامنے تمام چیزیں رکھیں. میں ایک فرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کا مفہوم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی میں گئے ایک مرتبہ. منڈی سے مراد جو دانہ منڈی کہہ لیں, اس کو غلہ منڈی کہہ لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم کا ڈھیر دیکھا تو آپ نے اس میں ایسے ہاتھ مبارک لگایا اور نیچے گندم جو تھی وہ گیلی تھی, اوپر خشک گندم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ, یا کوئی بھی اناج کہہ لیں, اس کو جو کہہ لیں, گندم, بہرحال اناج کا تذکرہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا کہ یہ نیچے گیلی ہے اوپر خشک کیوں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اوپر دھوپ لگی خشک ہو گئی, نیچے ابھی گیلی ہے. فرمایا کہ اس کو نیچے سے بھی خشک رکھو اور اوپر سے بھی, یعنی جو چیز اندر ہے وہی چیز باہر ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی چیزوں کے بارے میں احتیاط فرماتے ہیں اور تعلیم امت کے لیے آپ